ڈپریشن، اسٹریس، انگزائٹی، یہ اتنے کامن پرابلمز ہیں آج کل کہ ایسا لگتا ہے نزلہ زکام بخار جیسے پہلے ہو جاتا تھا نا، ایسے ہر بندے کو آپ ڈپریشن میں دیکھ رہے ہیں۔ خواتین میں مسائل بہت زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں اسپیشلی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت مسائل ہیں، اور وہ ہر وقت اگر ان مسائل کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں تو وہ خود بخود ڈپریشن میں چل جاتی ہیں۔ ڈپریسڈ انسان اپنا خیال نہیں رکھے گا، ڈپریسڈ انسان اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتا، اور جو انسان ڈپریشن میں ہوگا، یقین کیجئے اتنی خطرناک بیماری ہے یہ، اگر چھوٹا موٹا آپ کو ڈپریشن ہے، آپ یہ سوچ کے اس کو جانے دیتی ہیں، آپ اس پہ کام نہیں کر رہی کہ ڈپریشن ہے چلو ٹھیک ہے نکل جاؤں گی، ایسا نہیں ہے، اس میں سے آپ کو نکلنا ہے، کیونکہ آپ نے اکثر ایسا اب آپ کی نظروں سے ایسی پوسٹ بھی گزری ہوں گی کہ خواتین کیا مرد کیا ڈپریشن کا شکار لوگ خدا نہ کرے خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے سب سے پہلا کام جس انسان نے کرنا ہے وہ آپ خود ہیں، اور آپ اس پہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ 6 ایسے پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی جن پہ آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ سٹریس میں ہیں۔ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کے ازدواجی مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کی میرڈ لائف کو لے کے ہو سکتے ہیں، آپ کے بچوں کو لے کے ہو سکتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ان پوائنٹس پہ کام کرنا ہے تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ صحت مند زندگی وہی ہوتی ہے اس میں آپ ذہنی طور پہ صحت مند ہو، آپ ذہنی طور پہ پرسکون اور صحت مند ہوگی تو آپ فزیکلی بھی پرسکون اور صحت مند ہی ہوں گی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جناب آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا بھی شیئر کروں گی۔ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کی کوکنگ کی ویڈیو اچھی لگتی ہے، تو جناب بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں تو آسان سی چیزیں بناتی ہوں، وہی جو روزمرہ میں بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت فینسی آئٹم میں نہیں بنا رہی ہوتی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو گھر میں بنا رہی ہوتی ہوں بچوں کے لیے، آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں، اور ٹاپک کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ اس سے پہلے چینل پہ نئے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر کے اچھا سا کمنٹ بھی کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور کیجیے گا۔ تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو، دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے۔ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کہیں کسی ٹاکسک سچویشن میں تو نہیں ہیں، یا آپ ٹاکسک لوگوں کے بیچ میں تو نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ٹاکسک لوگوں کو بائے بائے ٹاٹا کر دینا ہے، اور آپ نے ایسے لوگوں سے دور ہو جانا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی ذہنی صحت کو خراب کر رہی ہیں۔ اگر ایسی سچویشنز ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں جا رہی ہیں، اس سچویشن سے پیچھے ہٹ جائیں، اس جگہ سے پیچھے ہٹ جائیں، ان لوگوں سے دور ہو جائیں جن کی وجہ سے آپ کی ذہنی صحت برباد ہو رہی ہے، آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں جنہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا۔ ایک بار چھوڑ دیجئے، اگر وہ آپ کے اعصاب پہ سوار ہو رہے ہیں، اگر وہ آپ کو ذہنی دباؤ دے رہے ہیں، اگر وہ آپ کو ڈپریشن دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے، ایسے لوگوں کو، ایسی سچویشنز کو چھوڑ دیجئے، ان سے دور ہو جائیں۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، کیونکہ کچھ چیزیں چھوڑنا بہت مشکل ہوتی ہیں، ان میں سے ایسے ہی جو لوگ ہیں ان کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے کیونکہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا ہے، آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا ہے، آپ کو کچھ بولڈ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے زندگی میں، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو چھوڑ دیجئے ہر اس چیز کو، ہر اس جگہ کو، ہر اس موقع کو، ہر اس سچویشن کو، ہر اس انسان کو جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ذہنی صحت پہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، شاید مجھے نمبر 1 پہ کرنا چاہیے تھا، بٹ معذرت میں نمبر 1 پہ اس کو نہیں لا سکی کیونکہ میں آلریڈی آپ کو ایک چیز بتا چکی تھی۔ اور پوائنٹ نمبر 2 بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنی زندگی میں نا لازمی کر لیجئے، اور وہ یہ ہے جناب کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ بقرہ آپ نے پڑھنی ہے، یا کم از کم سننی ہے۔ ڈیلی بیسس پہ کوشش کیجئے، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ تیزی سے ڈپریشن سے نکل جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تھیراپی ہے، قرآن جو ہے نا یہ ایک تھیراپی ہے آپ کے لیے، کہ اس سے آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کو مل جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، ایون سننے سے آپ کو بہت سے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں، جو کہ ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے جو ایک پوری رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی ہے، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور قرآن پاک کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ سمجھ لیں، اور سورہ بقرہ کو ڈیلی اپنے روٹین کا پارٹ بنا لیں۔ چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 3 اپنے مائنڈ سیٹ کو گروئنگ رکھیں، گروتھ مائنڈ سیٹ رکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں زندگی میں کسی جگہ پہ ناکام ہو رہی ہوں، یا اب میں کیونکہ پریشان ہوں، کیونکہ پریشانی میں ہوں تو میں کچھ نیا نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ آگے کی سوچیں، گروتھ مائنڈ سیٹ رکھیے کہ مجھے کچھ کرنا ہے،
مجھے کچھ حاصل کرنا ہے، مجھے کچھ نیا کرنا ہے، مجھے پریشان نہیں ہونا. اگر کوئی ایسی سچویشن آتی بھی ہے جس میں پریشانی آتی، بہت بڑے بڑے مسائل بھی زندگی میں آ جاتے ہیں، لیکن اس میں سے نکلنے کے لیے، حل نکالنے کے لیے آپ کو راستہ خود تلاش کرنا پڑتا ہے. ان راستوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، آگے جانے والا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ سٹک ہو جائیں ایک سچویشن میں، ایک جگہ پہ، اور اب آپ سوچیں کہ میں اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہیں کر سکتی. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا وے آؤٹ ضرور ہوتا ہے. جو مسائل آتے ہیں نا زندگی میں، پہلے ان کا حل آتا ہے. تو ان حل کی کوشش کیجئے کہ ان حل کو تلاش کریں. ان مسائل سے نکلنے کے لیے خود راستہ بنائیں. دوسروں پہ انحصار مت کیجئے. یہ مت سوچیں کہ میرے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی اور آئے گا، مجھے ڈپریشن سے نکالنے کے لیے کوئی آئے گا، مجھ سے کوئی بات کرے گا، مجھ سے کوئی پازیٹیو وے میں بات کرے گا تب میرے ڈپریشن میں سے میں نکل سکتی ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ نے خود ڈپریشن کو مات دینی ہے. دیکھیں، ایک تو ہے نا سویئر اگر انگزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس ہے جس کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، بات آگے چلی گئی ہے، تو آپ اپنے سائیکائٹرسٹ سے، کاؤنسلر سے ضرور رابطہ کیجیے. ایک ہم لوگوں کے بڑا المی ہے کہ ہم ذہنی مسائل کو بالکل کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ شاید ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب کوئی پاگل ہی ہوگا تو وہ جائے گا کاؤنسلر کے پاس یا سائیکائٹرسٹ کے پاس. ایسی بات نہیں ہے. ذہنی مسائل بھی مسائل ہیں، ان کو پلیز مسائل سمجھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی کاؤنسلنگ خود نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کسی طرح سے بھی ذہنی طور پہ ریلیکس نہیں ہو پا رہی، تو پلیز کسی کاؤنسلر سے رابطہ کر لیجئے. اور دیکھیں، کوئی آپ کو ایک اچھی بات بتائے گا، سمجھائے گا، آپ کے ذہن میں رہ جائے گی تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور یہ جو سو کالڈ پریشانی ہے نا ہمارے ارد گرد، یہ بھی ختم ہو سکتی ہیں. اگلا پوائنٹ آتا ہے جی سیلف کیئر. دیکھیں، اپنا خیال رکھیں گے نا، آپ کو اپنے آپ میں خود بخود پازیٹیو چینجز نظر آئیں گے. کبھی آپ نے اس بات کو نوٹس کیا ہے کہ جس دن آپ کپڑے نہ بدلیں، جس دن آپ نے بس منہ بھی واجبی سا دھو لیا اور بس اس طرح سے آپ نے پورا دن گزار لیا، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیے گا ذرا جا کے، خود سے ذرا بات کیجیے گا. آپ کو اپنا آپ کتنا ڈل محسوس ہوگا. آپ کو لگے گا کہ آپ شدید پریشانی میں، آپ کو لگے گا آپ کی زندگی میں جتنے مسائل ہیں نا، اتنے مسائل دنیا میں کسی اور انسان کے نہیں ہیں. جتنا آپ کے ساتھ نیگیٹو ہو رہا ہے، اتنا تو جناب پوری دنیا میں کسی کے ساتھ نیگیٹو نہیں ہوا. اف اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. ایک تو یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں کہ اف اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا. آپ اگر کسی مسئلے میں بھی ہیں نا، تو آپ کو نہیں پتا دنیا میں لوگوں کے اس سے کہیں زیادہ بڑے مسائل ہیں. اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے. اپنے آپ پہ توجہ دیجئے، اپنے کھانے پینے پہ، اپنی روٹین پہ، اپنی ڈائٹ پہ، اپنی سلیپ پہ، اپنے آپ پہ، اپنی سیلف کیئر پہ. اور یقین کیجئے جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں گی نا، تو آدھا ڈپریشن تو آپ کا ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اور پھر ایک مرتبہ اپنا خیال کرنے کے بعد اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیے گا، موازنہ کیجئے گا اس انسان سے جس کو آپ نے پہلے شیشے میں دیکھا تھا، جس کو اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی. اپنی پرواہ کرنا شروع کر دیجئے. اپنی پرواہ سب سے پہلے کریں گی تو اس کے بعد ہی آپ اپنی آپ سے منسلک لوگوں کی، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی پرواہ اور ان کی کیئر کرنے کے قابل رہیں گی. نیکسٹ پوائنٹ از ایموشنل انٹیلیجنس. دیکھیں، ایموشنلی آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے. ایموشنلی آپ نے اتنا انٹیلیجنٹ ہونا ہے کہ آپ اپنے فیصلے صحیح وقت پہ اور صحیح طریقے سے لے سکیں. جب ہم ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتے نا، جذباتی طور پہ ہم اپنے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، ہمارے خود پہ کنٹرولز ہی نہیں ہوتے، پھر کیا ہوتا ہے، ہم فیصلے صحیح وقت پہ نہیں لے پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. اور غلط فیصلے جو ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے ہی ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. خود کو اتنا اسٹرانگ بنا لیجئے، اپنا مائنڈ سیٹ اتنا اسٹرانگ رکھیے کہ آپ بہترین فیصلے کر سکیں، بہترین وقت پہ کر سکیں. بعض لوگ نا جذباتی طور پہ اتنے ویک ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں، پھر فیصلے کرنے کے بعد وہ اپنے فیصلوں پہ پچھتاتے رہتے ہیں. ایون اگر ان سے کچھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے نا، وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اگر میں اس طرح نہ کرتا، اس طرح کر لیتا تو شاید اس سے زیادہ بہتر ہو جاتا. تو دیکھیں، زندگی میں جو بھی ڈیسیژنز لینا، سوچ سمجھ کے بغیر جذباتی ہوئے لیں، اور اس کے بعد ان پہ قائم رہیں. اور اپنی ناکامی، اپنی ہار، اپنے پرابلمز کسی اور کے فیصلوں پہ مت ڈالیں، کسی اور کے ساتھ لنک مت کریں کہ میری زندگی میں ناکامی کی وجہ فلانا انسان ہے. ایسا نہیں ہے. یہ چیز بھی آپ کو سٹریس دے گی. صرف اپنے فیصلوں پہ قائم رہیے اور ایموشنلی اسٹرانگ رہیں گی، تبھی آپ ذہنی طور پہ پرسکون بھی رہیں گی. اچھا، پھر نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، ایک چیز نا ابھی ہم لوگوں میں آج کل بہت کم ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوشلی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو. پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی کے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا نا، تو اس کی تیمارداری کے لیے لوگ اتنا زیادہ جاتے تھے کہ بیمار نا اپنی آدھی بیماری بھول جاتا تھا. اور جو آنے والا ہوتا تھا نا، اس کے لیے بھی ایسا کہ 2-4 لوگوں سے وہ بھی مل لیتا تھا، تو اس کے بھی بڑے مسائل اس میں حل ہو جاتے تھے. اپنے آپ کو نا سوشلی ایکٹیو کیجیے. یہ جو آئسولیشن ہے نا، تنہائی ہے، ایک تو کووڈ کے بعد سے نا ہر بندے کو آئسولیشن کا ہی پتہ لگ گیا. تو
یہ میں مذاق نہیں کری، سیریس آپ کو بتا رہی ہوں. تو اب نا لوگ کیا پریفر کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم نا آئسولیٹ ہو کے رہیں، ہم اکیلے ہی ٹھیک ہیں، ہم اکیلے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں نا، ہم کس سے نہیں مل رہے ہیں، ہم ٹھیک ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں نا، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اکیلے ٹھیک ہیں، دیکھیں اکیلا انسان نا اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا. اس کو اپنے ارد گرد لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی مدد ہی چاہیے ہو تبھی آپ کو ضرورت ہو. بعض دفعہ دو اچھی باتیں کرنے کے لیے، بعض دفعہ اپنی خوشی شیئر کرنے کے لیے، بعض دفعہ اپنے غم شیئر کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے. سو لوگوں سے ملتے جلتے رہیں، اپنے آپ کو اکیلا مت کریں. خدا را یہ جن لوگوں نے آج کل یہ طریقہ اپنا لیا ہے نا کہ بس 4 پیسے آ گئے تو اکیلے ہو کے بیٹھ گئے، الگ ہو کے بیٹھ گئے، کوئی ہمارے گھر میں نہ آئے، ہمارا گھر گندا ہوگا. تو وہ لوگ آپ یقین کیجئے شدید قسم کے ڈپریسڈ لوگ ہیں. میں ایسے لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ وہ لوگ ڈپریشن میں ہیں، جو کسی سے نہیں مل رہے، جو اکیلے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اب ان کے ذہن میں کئی چیزیں ہیں کہ جی کوئی ہمارے گھر آئے گا، کوئی ہمارے گھر کی کوئی بات ہوگی، کوئی ہمارے گھر کی کوئی چیز دیکھ کے نظر لگا دے گا. خدا را نظر ایک بالکل برحق چیز ہے، اس پہ میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکی ہوں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محض نظر اور حسد کے ڈر سے لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں. ہر بندہ نیگیٹو اپروچ کا نہیں ہوتا. لوگ آپ کو دیکھ کے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں. سو اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو رکھیے، لوگوں سے ملتے جلتے رہیں، اکیلے مت ہوں. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جناب، آپ نے فوکس کرنا ہے ان چیزوں پہ جن کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. فوکس کرنا ہے ان چیزوں پہ جن کو آپ بدل سکتے ہیں اور زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں انہیں جانے دیجیے، انہیں چھوڑ دیجیے. جب چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی نا اور انہیں کنٹرول کرنے کی ہم ان کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے ذہنی اذیت بن جاتی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اگر آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کے لیے ذہنی مسائل پیدا ہوں گے. سو چیزوں کو اس حد تک ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے، اس حد تک انہیں درست کرنے کی کوشش کیجیے جتنے وہ درست ہو سکتے ہیں. بعض چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی درست نہیں ہو سکتی. ہم بعض چیزوں کو، بعض لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ چیز کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایون جو آپ کے گھر میں پرانی مشینری پڑی ہوتی ہے نا جو نہیں ٹھیک ہو سکتی، 2 مکینک نے دیکھ لیا، تیسرے نے کہا یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اٹھا کر اس کو پھینک دیتے ہیں، آپ کو باڑیے کو دے دیتے ہیں. اسی طرح بہت سے مسائل ایسے ہیں زندگی میں جو حل طلب ہو ہی نہیں سکتے، انہوں نے کبھی حل ہی نہیں ہونا ہوتا. ان پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے سے بہتر ہے آپ کسی اچھے کام میں اپنا وقت گزار لیں. ان پہ اپنی ذہنی صلاحیتیں ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی پازیٹیو کام میں لگ جائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز، ہر کام ہمارے مطابق ہو، ہر چیز صحیح ہو. یہ زندگی ہے نا، اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہوں گی، کچھ چیزیں صحیح بھی ہوں گی. صحیح پہ فوکس کیجیے، غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو رہا تو غلط کو غلط ہی رہنے دیں. اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک اچھی گہری سانس لیجئے، کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں جا کے گہری سانس لیں، اپنے اندر اس سانس کو روکیں اور اس کے بعد اس کو ایکسہیل کیجئے. یقین کریں یہ آپ کو ذہنی طور پہ فریش کر دے گی. باہر نکلیں، گھر سے باہر جائیں، اچھی جگہ پر جائیں، اچھا انوائرمنٹ ہے آپ کے گھر کے باہر، وہاں جا کے واک کیجئے، اچھے لوگوں سے ملیں، پازیٹیو لوگوں سے ملیں، پازیٹیو لوگوں سے بات کریں تو آپ کی زندگی میں خود بخود پازیٹیوٹی آتی چلی جائے گی. کوئی نیا کام کرنا شروع کر دیں، آپ کو اپنی زندگی پازیٹیو لگے گی، آپ ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں. پلانٹنگ کیجیے سب سے زیادہ. میں نے جب سے پلانٹس لگانا شروع کیے ہیں یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے روز ایک نیا جو پھول کھلتا ہے نا میری کیاری میں، یا گارڈن تو نہیں کہوں گی، چھوٹی سی کیاری اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کو بڑا ہوتا ہے دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، بالکل اس طرح اپنے پودوں کو بھی بڑا ہوتے دیکھ کے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ساتھ ساتھ جو چیزیں میں نے بنائی چھوٹی موٹی سی ان پہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئی ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.